عالمی اداروں اور مبصرین کی جانب سے تمام تر تنقید کے باوجود شیخ حسینہ واجد 2/3 اکثریت کے ساتھ 5ویں مدت کے لیے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے انتخابات میں 300 میں سے 222 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ آزاد امیدواروں نے 63 اور اپوزیشن جماعت جاتیہ پارٹی نے صرف 11 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عوامی لیگ اور آزاد امیدواروں کی بڑی پیمانے پر کامیابی کے بعد بنگلہ دیش کی پارلیمان میں اپوزیشن بنانے کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ تاہم جیتنے والے آزاد امیدوار وہ سیاسی شخصیات ہیں جنہیں عوامی لیگ نے ٹکٹ دینے سے انکار کیا تھا، مگر ان سے کہا تھا کہ وہ ڈمی امیدواران کے طور پر الیکشن لڑیں تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ بنگلہ دیش میں صاف اور شفاف انتخابات منعقد ہوئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے گزشتہ روز میڈیا کو پہلے 28% اور پھر 1 گھنٹے بعد 40% الیکشن ٹرن آؤٹ کا بتایا۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP نے 28% ٹرن آؤٹ کو بہت زیادہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشن خالی رہے۔ BNP انتخابات میں کسی غیر جانبدار ادارے کے تحت رائے شماری کروانا چاہتی تھی اور اتوار کے روز محض رسمی انتخابات منعقد کرائے گئے۔ واضح رہے کہ BNP نے انتخابات کے بائیکاٹ اور 2 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد نے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والی جماعت کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا تھا، ہم ملک میں جمہوریت کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ خیال رہے کہ شیخ حسینہ واجد 28 ستمبر 1947 کو مشرقی پاکستان کے شہر ڈنکی پارہ میں پیدا ہوئیں۔ وہ 60 کی دہائی میں ہی سیاست میں متحرک ہو چکی تھیں۔ ان دنوں وہ یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں زیر تعلیم تھی۔ بعد ازاں جب ان کے والد کو حکومت پاکستان نے گرفتار کیا تو وہ اپنے والد کی سیاسی جدوجہد میں ان کا سہارا بنی۔ 15 اگست 1975 کو فوجی بغاوت کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمن، ان کی اہلیہ اور 3 بھائیوں کو ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد ان دنوں بیرون ملک زیر تعلیم تھی۔ انہوں نے 6 سال جلا وطنی میں گزارے۔ بعد ازاں عوامی لیگ کی رہنما کے طور پر ان کا انتخاب کیا گیا۔ یہ وہی جماعت تھی جس کی بنیاد ان کے والد نے رکھی تھی۔ شیخ حسینہ واجد 1981 میں وطن واپس لوٹی اور ملک میں جمہوریت کی آواز بنی۔ انہیں متعدد بار گھر پر نظر بند کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن جیت کر اپوزیشن لیڈر بنی۔ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے فوج کی جانب سے تشدد کی مخالفت کی اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ 1990 میں بنگلہ دیش کے آخری مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل حسین محمد ارشاد نے شیخ حسینہ واجد کے الٹیمیٹم کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ 1991 میں بنگلہ دیش میں پہلی بار آزادانہ انتخابات ہوئے جن میں شیخ حسینہ واجد واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اقتدار بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو ملا اور ان کی سیاسی حریف خالدہ ضیاء وزیر اعظم بن گئیں۔ شیخ حسینہ واجد، ان کی جماعت اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا اور پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن کے ان اقدامات کی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا اور خالدہ ضیاء کو آخرکار اپوزیشن کے مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور انہیں اقتدار غیر سیاسی نگران حکومت کے حوالے کرنا پڑا۔ 1996 کے عام انتخابات میں شیخ حسینہ پہلی بار ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ شیخ حسینہ کے دور حکومت میں بنگلہ دیش کی معیشت بہتر تو ہوئی مگر ملک میں سیاسی عدم استحکام جاری رہا۔ BNP نے حکومت کے خلاف ریلیاں نکالی، ہڑتالیں کی جو بعض اوقات پرتشدد واقعات کا باعث بنی۔ اپوزیشن نے پارلیمانی اجلاسوں کا بھی بائیکاٹ کیا، مگر اس کے باوجود حسینہ واجد وزارت عظمیٰ پر براجمان رہی اور 2001 میں وہ ملک کی پہلی وزیر اعظم بنی جنہوں نے اپنی 5 سالہ آئینی مدت کامیابی سے مکمل کی۔ خالدہ ضیاء کے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد حسینہ واجد اور ان کی سیاسی پارٹی عوامی لیگ کو کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ 2004 میں ایک سیاسی ریلی کے دوران وہ گرینیڈ حملے میں زخمی ہوئیں۔ 2007 میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور پارلیمانی انتخابات ملتوی کیے اور شیخ حسینہ واجد کو بھتہ خوری جبکہ خالدہ ضیاء کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کر لیا۔ دونوں خواتین رہنماؤں کو 2008 میں رہا کیا گیا۔ 1 سال بعد جب ایمرجنسی ختم ہوئی اور ملک میں عام انتخابات ہوئے تو حسینہ واجد دوسری مرتبہ ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ حسینہ واجد تب سے اب تک مسلسل وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھال رہی ہیں۔
2017 में म्यांमार से जान बचाकर बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने पर इन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया। उनके दौरे हुकूमत में कई अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए, जबकि जमात इस्लामी के एक अदालती फैसले के जरिए इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की गई। खालिदा जिया और इनकी जमात ने 2014 के इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। 2018 के इंतखाबात से कबल भी BNP ने यही इल्जामात आयद किए थे, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इन इंतखाबात में BNP चंद नशिस्तें ही हासिल कर सकी थी। खालिदा जिया को इलेक्शन से कबल करप्शन के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया था और इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई थी। खालिदा जिया अब भी जेल में हैं। शेख हसीना वाजिद 1981 से बांग्लादेश अवामी लीग की क़यादत कर रही हैं। वो अब 5वीं बार मुल्क की वज़ीर आज़म बन चुकी हैं। हसीना वाजिद का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन ख़वातीन में होता है। फोर्ब्स की 2017 की ताकतवर तरीन ख़वातीन की फहरिस्त में उनका 30वां नंबर था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।